اور نعرہ صلوات فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صلوات محمد قدر مبین. حاضرین مجلس یہی اس لیے جاتی ہے کیونکہ نورانی ذکر ہے. اگر نورانی ذکر ہمارے قلب میں جائے گا ہم سنیں گے تو ہمارا دل و دماغ دونوں روشن ہو جائے. اس سے بہتر کوئی اور ذکر ہے وہ نہیں. دنیا میں ذکر تو بہت ہے، فلانا کا ذکر فلانا کا ذکر، ان کا ذکر ان کا ذکر ان کا ذکر، سارے ذکر ایک کونے، مگر یہی ہے ذکر علی. کوئی اور ذکر ہے وہ نہیں. باتیں جتنی ہو جاؤ مسئلہ سے بحث نہیں ہوئی. اگر کوئی ذکر ہے تو بس یہی ذکر ہے. یہ وہ ذکر ہے ظاہر مطلب خالی ہم تھوڑی نہ کر رہے ہیں. یہ ذکر وہ ذکر آدم نے بھی کیا، نوح نے بھی کیا، اور خالی ہم گنتی لیتے تھے، ہماری گنتی ختم ہوئی مگر یہ ذکر ختم نہیں ہو. یاد رکھیے یہ ذکر واقعی میں ہم نے قرآن مجید کی آیت کریم پڑھی کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. قرآن مجید کی آیت ظاہر سی بات ہے پوری آیت نہیں بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد زینت ہے دنیاوی زندگی کے لیے. ذرا سے زینت تمہارا مال اور تمہاری اولاد. اچھا کہنے والا نہ ہم ہے نہ آپ ہے، نہ کہنے والا اس مطلب شہر کا کوئی عالم ہے، نہ کوئی مرجع وقت ہے. کہنے والا کو جو کہے وہ رہا ہے جس کا کلام ہے، اور یہ کلام کلام اللہ ہے. صلوات علی محمد. مطلب یہ ارشاد رب العزت ہو کہ تمہارا مال تمہاری اولاد زینت ہے دنیاوی زندگی. ٹھیک ہے. اب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے کہا ہے زینت. اگر اس میں سے ایک چیز میرے پاس ہو اور ایک چیز نہ ہو، مثلا اگر اللہ نے ہم کو اولاد دے دی اور مال سے محروم کر دیا تو پتہ ہے چلا زینت پہ حرف آ گیا. زینت آدھی ہے نا. تو انسان اگر اللہ نے اس کو مال دے، اگر دولت اولاد دے دی اور مال نہیں دیا تو انسان سمجھ دیوانہ رہتا ہے. ہاں یہ تو ماں بتا سکتی ہے کہ اس کی ممتا کا عالم کیا ہوتا ہے. ہم آپ نہیں بتا پائیں گے نا. مجھ سے پوچھیے بھائی اب کسی اولاد اگر مل گئی اور مال نہیں تو اب آدمی اس کے بعد بھی دعا کرے گا مالک تو نے اولاد تو دے دی مگر اس کی پرورش کے لیے اتنا سرمایہ نہیں دیا، اتنی سرمایہ تاکہ ہم اس کو برباد بھی چھوڑائیں. یہ دور مالک تم جانتے ہی. مولا آپ سے کیا چھپا ہے، آپ تو سب جانتے ہی ہیں. اگر چھوٹا اسکول میں بھی ایڈمیشن کرا ہے 1000 روپے فیس مانگتا ہے. مولا سرمایہ تو دیجیے. پتہ یہ چلا کہ اولاد مل گئی اور مال سے اللہ نے محروم کر دیا تو زینت حرف آ. اور اگر اللہ نے آپ کو دولت بہت دے دی، بہت سے ہمیں نظر میں ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے دولت تبدیلی کے رکھنے کی جگہ نہیں مگر اولاد سے محروم کر دیا. مگر جب اولاد سے محروم کیا وہ بھی بیچارے شکوہ کر رہا کسی طرح. یہ باب المراد آپ نے ہم کو دولت تو اتنی دی کہ بینک بیلنس بھرے پڑے ہیں، گھر میں جگہ نہیں ہے، گاڑیوں کی ریل پیل ہو رہی ہے مگر دیں گے کسی کو نہیں. ان کو کیسے دیتے ہیں بھیا؟ تم بھول رہے ہو کہ اللہ نے تم کو مال دیا تو اس میں سب کا حق دیا ہے. محمد دولت تو اتنی رکھنے کی جگہ نہیں مگر آنگن سونا ہے. لیجیے گئے باب المالک اولاد دے دے. ابھی اولاد کے ضرورت تمہیں اتنا مال دے جا خرچ کرو جا کے. کہا نہیں مالک آنگن سونا ہو رہا ہے، کلکاریاں بج نہیں رہی ہیں. مالک دولت تو دے دی مگر اس کو کوئی خرچ کرنے والا نہیں دیا. کوئی ایسا جو اس کو خرچ کرنے والا ہو
اچھا لیجئے پتا چلا کہ اگر خالق کائنات نے کہہ دیا کہ مال اور اولاد دونوں زینت ہیں، اگر ایک کم ہو جائے تو انسان تڑپنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان تڑپتا ہے، مالی یہ ہے یہ نہیں دی، لیجئے اس لیے پتا چلا کہ دونوں زینت ہیں۔ یہ اولاد واقعی ایک نعمت، اگر اچھی پرورش کر دی تو کیا کہنا آپ سر اٹھا کے چلیں گے، اور اگر یہی گڑبڑ ہو گئی تو آدمی کہتا پتہ نہیں۔ آپ اہل نظر سب بیٹھے ہوئے کہنے ضرور اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے حضور السلام علیہ والد صاحب خیریت سے، بڑی اچھی جان، میں نے کہا آپ کتنے بیٹے ہیں؟ اب بات زیادہ ہونے لگی تو بات چھڑی، تو کہنے مولوی صاحب میرے 4 بیٹے ہیں۔ اچھا تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے پہلے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے انجینئر بن کے وہ فلاں جگہ لگے ہوئے ہیں، اتنا لا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا کہنا دوسرے والے؟ وہ کہنے دوسرے والے ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ ابھی نئے نئے لگے ہیں، وہ بھی اچھا۔ تیسرے والے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ کمپنی پڑھ رہے ہیں بیچارے۔ اچھا اب جب تیسرے تک بات آئی وہ کٹنے لگے ہم سے، بھیا چوتھے والے بیٹے کا نمبر پوچھنا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ ہم سے کر رہے ہیں۔ ہم نے حضور کو چوتھے لے کے وہ چھوڑیے بھائی ان کی، آپ بتائیے آپ خیریت سے ہیں اور آپ کہاں جا رہے تھے، آپ ادھر آ گئے ہو، یہ بتائیے بھیا یہ تو نہیں پوچھنا ہے، مجھے بتائیے تو آپ کے چوتھے والے بیٹے وہ کیا کرتے ہیں؟ تو ایک صاحب میرے پاس کھڑے ہوئے تھے، وہ بیٹھے کہنے مولوی صاحب کو پتا تو ہے ان کے بیٹے؟ ہم نے ہمیں کیا پتا، میں ان کو جانتا ہوں، میں شانو بھائی کو جانتا ہوں، ہمیں کیا پتا ان کے کیا بیٹے ہیں، مجھے کیا پتا۔ تو کہنے نہیں مجھے آپ جب مسجد بہانے ملبہ کے اشراق صبح کی جاتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں آدھی رات چبوتے جو موبائل چلاتا تھا وہی تو بیٹا ہے ان کا۔ پتا یہ چلا جب بیٹے کا عمل بگڑ جاتا ہے تو ایک شریف باپ اپنا کہنے سے انکار کرتا ہے، اور ہم جو چاہیں اہل بیت اپنا کیسے کہہ دیں گے؟ شریف باپ کتراتا ہے، کہتا نہیں بھائی ان کو اپنا نہیں، کسی کے سامنے کہتے زندہ تو ہو جائے گی۔ وہ اتنے شریف کو کہتی ہیں آپ ایسے تو ہر آدمی کہتا ہے آپ بتائیے ہم کس منہ سے گے مولا ہمیں شفا کرا دیجیے۔ اب بالکل تو کھا رہا ہے، بالکل کچھ ہے بھی اس میں ہے، کوڑا کاغذ رکھا تو کچھ نہ کچھ کیا ہی کیا ہے۔ اللہ آپ دیکھیں کہ جب یہ ماں باپ جو اپنے بچے کو پالتے ہیں پوستے ہیں، واقعی میں کتنی محنت مشقت ہے۔ واقعی میں آپ دیکھیں کہ ایک اولاد کے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، بھائی جو اہل نظر ہے ظاہر سے بات ہے قرآن ہے یہ، ہاں یہ گوشت کا لوتھڑا کا یہ قرآن ہے، جو اس کو تشریح پڑھنا پڑھ لے ہے گوشت کا لوتھڑا۔ اب اس گوشت کے لوتھڑے کے اوپر وہ قدرت کی کاریگری تھی کہ اس نے اپنا کاریگری دکھا دی۔ اس گوشت کے لوتھڑے کو قدرت کی کاریگری تھی کہ اس نے ہڈیوں کا جال بچھا دیا۔ محمد علی دخل ہے یا نہیں؟ ہاں یہ یاد رکھیے گا، اس کی تعریف کرتے اپنے کو دیکھو تو کہہ رہے ہم نے تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ کر دیا ہے، بجوز کہ تم پہچان لو اپنے آپ کو۔ محمد علی گوشت کا لوتھڑا تھے ہم، ایک گوشت کا لوتھڑا، یہی قرآن کہہ رہا آپ دیکھیں جو اہل نظر ہے، گوشت کا لوتھڑا تھے۔ اس نے اس خالق کائنات اپنی کاریگری دکھائی، اس نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں کا جال چنا، اور جب ہڈیوں کا جال بن گیا تو کیا ہو رہا ہے؟ مالک کو پوچھے مالک کیا ہو رہا ہے؟ کہ انسان تیار ہو رہا ہے۔ اللہ اگر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے؟ انسان تیار ہو رہا ہے۔ اچھا گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں کا جال بچھایا، ان ہڈیوں کے جال کو مطلب پٹھوں سے باندھنا شروع کرا۔ آپ اہل نظر ہے، آپ نے کہا ارے بھیا محمد علی کچھ چیزیں سمجھی جا سکتی ہے، فور رکھ پٹھے چڑھ گیا لگتا ہے کیا ہو گیا؟ یہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے جوڑوں بند باندھے ہیں، ہڈیوں کا جال بچھانے کے بعد اس نے تمہیں پٹھوں سے باندھا، اور باندھنے کے بعد کیا کہنا اس خالق کائنات کا، ان ہڈیوں کے جال پر پھر سے ایک گوشت کا ملمہ چڑھا دیا، اور گوشت کا ملمہ چڑھا دینے کے بعد مالک انسان بن گیا۔ ابھی کہاں انسان بنا، ابھی تو شروعات ہے انسان بننے کی۔ لیجئے گوشت کا ملمہ چڑھا، اس گوشت کے ملمہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کی کاریگری دکھائی تو اس گوشت کے اندر مہین مہین رگوں کو پیدا کر دیا۔ میں آپ کی بس کی بات ہے، آپ اس نے مہین مہین رگوں کو پیدا کر دیا۔ کیا کہنا ان رگوں کا، چلی یہاں سے اور ملی یہاں پر۔ ہڈیوں کو
جب ملمہ چڑھا دیا تو آپ دیکھیں کہ اس کی کاریگری کے مطلب اس نے ایک خوبصورت سی بہترین سی چمکتی ہوئی کھال لگائی، اللہ اکبر، ایک بہترین چمکتی ہوئی کھال لگائی. اور یہی نہیں، آپ اہل نظر بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں جو کوئی زری کا کام بھی کرتا ہوگا، بہت لوگ بیٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی خاکہ بھی بناتا ہوگا بیچارہ، جو خاکہ بناتا بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، ان کو بلا کے لے آئیے میرے سامنے اور ان سے کہ بھائی مجھے یہ خاکہ بنوانا ہے. بھی خاکہ بنا تو بن جائے گا، آئیے دکان لے کے آئیے. ہم اتنے مطلب جو کہ فنکار ہے کہ ہم کو فوٹو دکھا کے پھٹ اتار دوں گا، کہے گا میاں اس کی ضرورت نہیں، خالی میرے کی آگے بنا دو. کہ بھائی میرے گھر تو جاتا ہوں، آپ آئیے تو جتنا مانگے میں دوں گا، تب آ جائیں گے. محمد آپ لیجیے. وہ بیچارے گھر میں آ گئے. بھائی آپ نے کہا بھائی آگے جو محنت ہوگی جو میں دوں گا اس کا، پھر وہ گھر پہ آ گئے. آپ ان کو ایک بالکل کمرے میں لے جا کھٹ سے بچھا دیے. ان کو کمرے میں بٹھا دینے کے بعد اور بھائی جو ان کو جو چاہیے ہو، قلم ہے یا پینسل ہے، ربر ہے یا ایک کرتاس کاغذ جو ان کو لا کے دے دی، اس کے بھی ہمیں یہ بنوانا ہے مثلا، ٹھیک ہے بنے. آپ نے ان کو کمرے میں لے جا کے بٹھا دیا. بٹھا دینے کے بعد آپ باہر آ کے آپ نے دروازے کنجی لگا لی باہر. اب آپ بتائیے ان کا حال کیا ہوگا؟ ہاں پہلے تو کہیں گے یہ بتاؤ تم ہم کو خاکہ بنوانے لاؤ کہ پکڑ کے بند کرنے لاؤ؟ وہ تو پہلے ہی پوچھیں گے نا، کہیں گے بھیا تو ہم کو خاکہ بنوانے لاؤ تو ہم کو کمرے بند کرنے لائے ہو ہیں؟ کھولو. کہیں گے نہیں آپ حضور آپ بیٹھیے، ہم باہر ہیں، آپ بنائیے گا. اچھا ٹھیک ہے بناتے ہیں. لیجیے. اب یہاں تک بھی معاملہ ٹھیک تھا، آپ نے کنجی لگائی تھی نا خالی، آپ باہر گئے، آپ نے جانے سارے سوئچ گرا دیے. ہے یہ کیا کرا؟ بے اندھیارا کر دیا آپ نے. اب آواز آپ باہر دیجیے حضور، آپ حضور خاکہ بنائیے. اب آپ بنائیے. خاکہ بن سکتا ہے؟ آپ خاکہ بن سکتا ہے؟ ہم کہیں گے آپ کا دماغ خراب ہے مولوی صاحب، کئی اندھیرے میں کوئی خاکہ تیار ہوتا ہے؟ آڑی بیڑی لائنیں کھنچ جانا اور ہے، میں خاکہ نہیں بن سکتا. مگر سلام ہو معبود حقیقی پر، ماں کا شکم ہے اور قلم قدرت چل رہا ہے. کیا کہنا اس مالک حقیقی کا؟ اللہ اکبر. معشقہ میں مادر ہے، قلم قدرت چل رہا ہے. کبھی آگ بنتی ہے، کبھی ناک بنتی ہے، کبھی چہرہ بنتا ہے، کبھی انگلیاں، کبھی ناخون، نہ ادھر کا ادھر نہ ادھر کا ادھر، جو تھا وہی بن کے نکل آیا. محمد کیا تم اس کا شکر ادا کرو گے؟ خالق کا ہمارا شکر ادا کرنا خود ایک نعمت ہے. محمد آپ دیکھیں کیا کہنا اس نے اللہ کا، اتنا بہترین ہمیں بنایا، اتنا چمچماتا بنایا. اسی لیے امام نے کہا جب آئینے کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنا، ہاں ایٹھنا نہیں بلکہ اپنی ماں باپ کے حق میں دعا کرنا. صلوات محمد علی. اپنے ماں باپ کے حق میں دعا، ماں کے حق میں دعا کرنا. جی یاد ہوتا ہے. آپ جانتی کیا ہے؟ وہ نہیں جانتی جس نے تم کو سب کچھ جاننا سکھایا. وہ نہیں. آپ جانتی کہ باہر کا ماحول کیا ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، ایسا کیا ہے. یہ بھیا کیا کر رہے ہو؟ یہ ماں باپ ہے، ان کے لیے کہا اف نہ کرنا. قرآن کہہ رہا ہے لفظ اف نہ کرنا ماں باپ کے سامنے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے اگر میرے سامنے اس سے کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو میں اس کو استعمال کرتا. یہ ماں باپ ہے، ان کے کبھی آگے نہ چلنا، ان کے ہمیشہ پیچھے پیچھے رہنا. جی ایسا تھوڑی نا کہ ماں جو ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو. ہاں بھائی ظاہر دنیا ہے بھیا، یاد اتحاد اپنا دہراتا ہوا ہے. ہاں اگر ہم نے کسی کا نیکی کری ہے تو یہ یاد ہے ہمیں نیکی ملے گی، اور اگر ہم نے کسی کا بدی کری ہے تو بھول جائیے کہ آپ کے سامنے کوئی باغ لگا کے سجائے گا. ہاں بالکل. آپ کان کھولو سن لیے، یاد رکھیے گا ماں باپ کی احترام واقعی میں وہ احترام کے لائق ہے. اور کیا آپ دیکھیے ماں باپ جب اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو یہ یاد ہے کہ وہ سلوک ہمارے تک آئے گا. آپ تاریخ اہل نظر آپ دیکھیں، ایک شخص ظاہر سی بات وہ اپنے بیٹے سے کہتا تھا وہ دادا کو کھانا دیا جا کے. جب کھانا نکلتا تھا خود دینے نہیں آتے تھے. اچھا کتنے خود کھاتے چاندی کی پلیٹوں میں. اچھا اور دادا کو کتنے وہ کہیں گے ان کے لیے مٹی کی بات پلیٹیں لیا کہ دیکھو جب دینا ہو اس میں کھانا دینا، الگ سے پلیٹ نہ دینا، وہ جو گندی ہو جائے گی کہاں ان کو دے رہے ہو نا.
ایک مٹی کے پلیٹوں نے طباخ لا کے رکھ دیے کہ جب کھانا دینا ہو بیٹے سے بھجوا دینا اور دادا کو دے دینا کہ بیٹے کا نا جو دادا کھا لے اس کے وہ جو طباخ میں دے رہے ہو پھینک دینا، گھر میں نہیں اکٹھا کر لینا اس کو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور روز بیچارہ بیٹا منا سا بچہ جاتا دادا کو کھانا دے دیتا جا کے۔ پھر ایک دن ان کے بیٹے صاحب تھے نہیں، وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ اب جو بیچارے جو آواز دے رہے بھائی کہاں ہے، وہ کہنے بھائی وہ ہے نہیں، آج میں ہی دے آؤں کھانا ابا کو ہے۔ اب آپ پہنچے بھی، اب جو کھانا لے کے پہنچے تو انہیں کیا دیکھا، پتہ نہیں کب کے بعد پہنچے تو بیچارے لے کے کھانا۔ اب ایک ماں جو ویسے کھانا ابا جیسے ہی دیا وہ دیکھا انہیں نے کہ ایک ماں مٹی کی پلیٹوں ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ان کے چہرے پہ شکن آ گئی، کہنا یہ کون سی بات ہے، میں بیٹے سے اپنی روز پتہ اس کو پھینک دوں تو پھینکا نہیں ہے۔ آنے دیے ابھی ان کو بتاتے ہیں، آئے یہاں آئیے، آپ سے منع کرا جب دادا کھانا کھا لے اس کا یہ پلیٹ اٹھا کے باہر پھینک دیے گا، آپ نے کیوں نہیں پھینکی؟ کہا دادا کو پاپا میں نے اس لیے نہیں پھینکی کہ آج دادا کھانا کھا رہے تو آپ کو خرید کے لانا پڑتی ہے، جب کل آپ بڈھے ہو جائیں مجھے خریدنا بھی پڑے گی۔ کہاں گئے کہ ہم کسی بھی گڈھا کھود لیجیے الٹے ہم ہی گر گئے۔ سلام علیہ محمد علی محمد۔ کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، ہاں یہ یاد رکھنا جو سوچے بیٹھا بس وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ خالی کا کائنات ہے، جو اس نے سوچا وہ بہتر سوچا ہے۔ ہاں ہمارے اختیار کچھ ہے میں نہیں، یہ یاد رکھنا۔ فالتو کی باتیں وہ شامبار پکار کھا کے اس کے بعد جو ہے مسالے کی دکانوں کو بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر لینا، یہ انہی نے کیسے کہہ دیا، یہ انہی نے کیسے کہہ دیا، ہمیں 70 سال پڑھ لینے کے بعد وہ غلط کرا تم جاہل رہتے۔ صلوات علی محمد علی کہاں ہے آپ؟ پوری زندگی جس کی علم میں وہ ڈوبی جا رہی 70 سال، وہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، تم منہ میں زہر کھا کے دیجا سینے کو چھلی کر کے مولا اپنے ہمیں جو کہتے شاگردوں ہیں، مولا اپنے غلاموں میں چپ کے بیٹھو، دماغ نہ خراب ہو تمہارا فالتو کا۔ ہاں اما یہاں پولیس میں چلے جاؤ تو کہتے سگریٹ پیتا نہ ہو، شامبار کھاتا نہ ہو، پکار کھاتا نہ ہو، وہاں تو اتنی شرط ہے اور یہاں سینہ چھلی کیے پڑے ہو۔ صلوات علی محمد علی محمد۔ ایسے ہی لوگ امام کو چاہیے کیا ہے؟ ایسے ہی لوگ امام کو چاہیے نا، وہ الگ ہوں گے۔ ہم لوگ بہت واضح تھا، کوئی جملے کچھ کہنا بہت ظاہر سی بات ہے، ہماری زبان ایسی بے ظاہر تھا، ہم مولانا تقریر صاحب کے شاگرد تھے، 70 سال پڑھے تو ہماری زبان ویسی ہو گئی۔ صلوات محمد علی محمد۔ چاہ کہہ رہی ہیں ہم اس کو سدھار نہیں سکتے، جس کو مطلب برا لگے تو بے معذرت ہے، مگر پڑھیں گے بھائی جو پڑھنا ہے، وہ بھی بات الگ ہے۔ یہ یاد رکھیے بھائی، ظاہر سی بات ہے، یاد اپنے سے بڑا ہے کوئی تو اس کو عزت ہے نا، بڑا یہ سوچ کہ ہاں یہ یاد رکھیے گا اگر ہم کسی کو کچھ دیں گے جب بھی کچھ یہ یاد دیکھیں، اگر ہم چھوٹوں کو عزت دیں گے تو چھوٹا بھی ہمیں ہاتھ اٹھا کے سلام کرے گا، اگر آپ اپنے آپ میں کیوں کروں وہ کہے گا آگے بڑھیے۔ وہ دور ختم ہو چکا ہے، معذرت چاہتے ہیں آپ سے بہت، ہاں وہ ختم ہو جاتا، اور یہ یاد رکھیے گا اس دور میں بھائی انسان کو چاہیے اپنے اخلاق کو اچھا رکھے، اپنے اہل خانہ کو راضی رکھے۔ بھیا آپ تو مولا راضی ہو، مولا کیسے راضی ہو جائیں گے؟ تم سے سگا بھائی تمہارا راضی نہیں ہے، کیسے مولا راضی ہو جائیں گے؟ تمہارا سگا بھائی تم سے راضی نہیں ہے، تمہاری سگی بہن تم سے راضی نہیں ہے، اور چاہتے زمانے کے امام تم سے راضی ہو جائے؟ سب کے حق مارے بیٹھے ہو، ان کا حق تم کھا رہے ہو، ان کا حق تم کھا رہے ہو، اس کے بعد یہ کون سی بات ہے بھائی؟ جس نے زہرا کا حق چھینا اس پہ بے شمار لعنت ہے، اور جس نے زمانے کے امام کا حق مان لیا، کہ ہمارے پہ زمانے کے امام کا حق کچھ نہیں ہے، کہاں ہے؟ ہم ان کو کہیں کہ ہم بچ نہ پائیں گے، یاد رکھیے گا، ہم اپنی جان دیکھیں کہ ہمیں ایسا تو نہیں، ہمارا تو کوئی حق نہیں مارے میں کسی کا، 1 روپیہ بھی کسی کا میری تو یہ یار حلق کی ہڈی بن جائے گا، حلق کی ہڈی بن جائے گا۔ میں خیال سے حضرت خمینی صاحب کی کتاب میں لکھتے کہتے ہیں کہ ایک پتنگ کی کاٹ کا رکشہ جا رہا تھا، ایک رکشے پتنگ کی کاٹ تھی بھری چلی جا رہی، وہ کہتے کہ وہ جا رہی تھی، ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے اس سے ذرا سا ایک تنکا توڑ لیا، آئے بھی کیا تھا بتون کا جو کوبیرنے کے لیے طرح سا وہ تنکا لے لیا تھا۔ تو اپنی کتاب میں لکھتے جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس سے اس کے بارے سوال ہوا تھا کہ تم نے بغیر پوچھے اتنا تو تنکا کیوں توڑا تھا؟ اتنا تنکا
یہاں تو یہ بھی کھا جاؤ وہ بھی کھا جاؤ، ان کا بھی لے آؤ ان کا بھی لے آؤ۔ اگر سب سے پہلے پلاٹ بہت بڑا خالی پڑا ہے اور خدا نہ کرے اگر پہلا مکان میرا بن رہا ہے تو پھر اللہ ہی خیر کرے، ایک فٹ ادھر سے، دوسرا فٹ ادھر سے، تیسرا فٹ ادھر سے، اگر خالی میرا بیڈ روم چوڑا جائے بھیا، اگر تمہاری خبر تنگ ہو گئی، اگر خبر تو بھیا یہاں 60 سال 65 سال 70 سال 75 سال ہنس کھیل کے گزر جائیں گے، مگر اگر تمہاری خبر تنگ ہو گئی تو یاد رکھنا جھیل جاؤ گے میاں۔ اس چیز کو بالکل دھیان سے رکھنا، اپنا اعمال جو بالکل مینٹین کر کے رکھنا، ہاں اوپر نیچے گڑبڑ سڑبڑ نہ کرنا۔ ہاں بھیا دھوکہ کھا لینا مگر دھوکہ دینا نہیں کسی کو، دھوکہ کھانا عیب نہیں ہے مگر دھوکہ دینا ہے بھائی، یاد رکھ دھوکہ کھا لینا بھیا، کبھی دینا نہیں کسی کو دھوکہ۔ ہاں وہ دھوکہ دے گا لازمی تو میں نے ان کو دھوکہ دے دیا، تمہارا دماغ خراب ہے، اصلی مانو تو جا کے دیکھو تو روزے میسج جب تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا تھا، یہ ہم کو نہیں دیا تھا بلکہ یہ یاد رکھنا۔ اس لیے دیکھو بھائی جان کی بات ہے، موت سب کو آنا ہے لیکن کس کو نہیں آنا ہے۔ 63 سالہ زندگی جی کے محمد چلے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گئے نہیں، 63 سالہ زندگی جی کے مولا علی چلے گئے، سب تو چلے گئے لیجیے، اب سب چلے گئے تو ہم آپ کہاں رہے ہیں؟ یا موت حقیقت ہے، یہ یاد رکھنا، نقارہ اجل بچ جائے گا، پور سے ریلا پھونکا جائے گا، انسان اس دوار فانی سے ایک مرتبہ 4 کانٹوں پہ چلتا ہوا دکھے گا۔ ہر جانے والا تم کو یہ بتا کے جاتا ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں، کل اسی شان سے تم جاؤ، اور دعا کرنا کہ تمہاری موت جو ہو وہ اپنوں میں ہو۔ یہ یاد رکھنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بس آخری بات ختم نعمت ہے اپنوں میں موت ہو رہا ہے، بتائے دے رہے ہیں۔ ہاں نہیں تو آپ نے دیکھا آپ 400 لوگ 250 لوگ 201 گڈھے میں 10 سب دیا ہم کیا ہوا؟ کوئی پرسان حال نہیں۔ اپنوں میں مرو گے تو عزت سے غسل و کفن بھی ہوگا، عزت آبرو لے جا کے دفن بھی کر دیے جاؤ گے، اور اگر کوئی حادثات مر گئے تو دعا کرنا مالک اپنے بدن اپنوں کے بیچ موت آئے۔ یہ یاد رکھنا بھیا، موت سب کو آنا ہے، یہ یاد رکھنا موت سب کو آنا ہے۔ یہ باب المراد کی بات ہے، انشاءاللہ جتنے بھی یہاں سے مولا آپ کی بارگاہ میں ان سب کی تمنا پورا کر دیا گیا۔ جو کاروبار نہیں لیکن ان کے کاروبار میں ترقی دیے گا، جو کاروبار نہیں کرتے ان کے کاروبار سے لگا دیے گا مولا۔ اور دیکھیے کچھ چیزیں ظاہر جو لوگ اہل علم جو جاتے رہے زیارت کرنے گئے ہیں ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ کربلا میں کچھ جیسے آپ جائیے تو مسائل پڑھنے کچھ منع بھی کرتے کچھ جہاں، مثلا جیسے مولا علی کے روضے پہ آپ پہنچیے گا تو منع ہے وہاں کہ ان کی بیٹی زینب کے بے ردائی کا ذکر نہ کریں، تو جہاں پہ کچھ چیزوں کو منع ہے، احتیاطاً منع کریں کہ ایک غیرت دار باپ کے سامنے جب آپ کہیے گا کہ علی کی بیٹی بے ردا ہو گئی تو علی طواف جائیں گے، منع ہے، نہیں کریے گا۔ کبھی روضہ علی پہ جانا تو زینب کی بے ردائی کا ذکر نہ کرتے نا، ہاں اسی طرح سے منع ہے کہ باب المراد کے جب روضے پہ جانا تو ان کی بھتیجی سکینہ کا ذکر نہ کرنا، میرا غازی طرف جائے گا۔ اسی طرح سے منع کہ دیکھو جب روضہ حسین پہ جانا ابھی علی اکبر کے مسائل نہ پڑھنا کہ سینے میں برچھی کی انی اتر گئی، ابھی نہ پڑھنا، تاریخ سخت منع ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک ذاکر پہنچا کربلا اور جانے کے بعد اس میں مولا امام حسین کی زری پکڑ کے علی اکبر کے مسائل پڑھنا شروع کر۔ تاریخ جیسے اس نے کہا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کی انی اتر گئی تو خدا نے کیا تم نے خیانت کر دی، تم نے یہاں مولا نہیں منع ہے یہاں۔ تاریخ جیسے ہی اس نے یہ کہا مطلب روزے خون بلنے لگا، تم نے نہیں دیکھا حسین کا یہ سب پیار دکھاتا ہے، منع ہے۔ تاریخ وہ ذاکر تو اپنے گھر چلا گیا، وہ کہتا ہے جب میں جا کر سو رہا تھا سوتے میں میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی آ گئی ہے، اور وہ کہتی ہے اے ذاکر یہ بتا تو میرے لال حسین کے کس کا مسئلہ پڑھ کے آیا ہے؟ شہزادی میں نے علی اکبر کے مسئلہ پڑھے تھے، اے ذاکر تو مسئلہ پڑھ کے چلا آیا جب سے میرا حسین پر قدر رہا ہے، رسول اکرم آ گئے، علی نجف چھوڑ کے آ گئے، اور ہم کے نجف چھوڑ کے آ گئے، حسین کہیں میرے سینے سے لگتا اماں علی اکبر کے سینے سے برسی لگے، اے لالا اے بابا میرا اکبر مارا گیا۔
دنیا دیکھو اب